معزز سامعین، محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اگر ہم کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم جاننا چاہیں تو بس اس کا نچوڑ یہی ہے کہ بندے کے اندر عاجزی، فنائیت اور اپنے آپ کو بندہ بنانے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندے کا معنی ہے غلام، نوکر۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، تو ہم کو دنیا میں غلام بن کر ہی رہنا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تکبر، بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ پچھلی جمعہ میں حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے کہ تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا، مجھ سے چھینے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ میں جہنم میں ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید یہاں پر سنائی ہے تکبر کے بارے میں۔ اور تواضع کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان بھی پچھلے جمعہ میں آیا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے آپ کو گرانا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا اللہ کے لیے اگر ہے تو یہ تواضع کہلائے گا، اور یہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ من تواضع للہ، اللہ کے لیے اگر تواضع اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو اللہ کو یہ پسندیدہ ہے۔ ہم کسی مالدار کے در پر جا رہے ہیں اپنا کام بنانے کے لیے، اپنا کچھ مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے سامنے اپنی تواضع دکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے، یہ تو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تواضع ہے، اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے کمزوری دکھانا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک، اس تواضع پر اللہ کے نزدیک کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تواضع تو ہر حال میں ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعلان اور ان کا یہ قول ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت تھانوی نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے چھوٹا سمجھتا ہوں، اور جتنے کفار دنیا میں موجود ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، فیوچر کے اعتبار سے، استقبال کے اعتبار سے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ موت ہماری کس حال میں آئے گی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں دوسرے مسلمان میرے سے زیادہ پسندیدہ ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکے میں پڑ گیا ہوں یہ سمجھ کر، اور کافروں سے اپنے آپ کو میں چھوٹا اس لیے سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آگے چل کر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کریں جو مجھے بھی مقام عطا نہ کریں، اور میں خواہ اس کو ذلیل سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے میں اللہ کی نظر میں کہیں مجرم نہ شمار کیا جاؤں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا تواضع دیکھیے، آپ ان کی سوچ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ سوچتے تھے اور کیسی انہوں نے زندگی گزاری کہ میں اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے چھوٹا سمجھتا ہوں، اور مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے کافروں سے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں کہ کافر کو بھی اللہ اگر ایمان کی دولت دے اور وہ آگے بڑھ جائے تو اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اور اسی طرح بزرگان دین کے واقعات، پچھلے جمعہ میں بھی 2 واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے کہ اللہ والوں نے اور اس امت کے بزرگان دین نے کس طرح تواضع اختیار کی تھی۔ تواضع، عاجزی، انکساری یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کے اندر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہ بندہ کہہ کر بلایا ہے۔ کیوں؟ تو یہ بندہ، یہ عاجزی کا استعمال ہے، عاجزی اور تواضع کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات آسمانوں کا سفر کرایا،
تو یہاں پر عبد ہی کا استعمال کیا، رسول ہی نہیں کہا۔ معراج کا واقعہ اس آیت کے اندر ہے، تو یہاں پر رسول ہی، نبی ہی، میرے حبیب، ایسا کچھ نہیں کیا اللہ نے، یہاں پر عبد ہی کا استعمال کیا۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، سورہ جمعہ پڑھنے، سورۃ الکہف پڑھنے کی ہم کو عادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی آیت کے اندر کہہ رہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، پاک تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا کتاب کو۔ تو یہاں پر بھی عبد کا استعمال کیا ہے، بندہ 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 بندہ، اللہ نے جگہ جگہ اپنے حبیب کو بندے کا لقب دیا ہے، بندے کے نام سے یاد کیا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کو بندگی بہت پسند ہے، اللہ کو بندگی بہت پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیا معنی؟ اللہ کے غلام ہیں، اس کے ایک ایک حکم کو ماننے والے ہیں، اسی کا نام تواضع۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اللہ سے بڑا سمجھیں، اللہ سے تو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن کسی اور سے بڑا سمجھیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ فیصلہ موت پر ہونے والا ہے۔ العبرۃ بالخواتین، اعتبار جو ہوگا بندوں کا وہ آخری حالت پر ہوگا کہ اس کی موت کس حالت پر آئی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، زندگی میں عمرے پہ عمرے ہو گئے، اتنے اتنے قرآن دن میں پڑھا کرتے تھے اور اتنی اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اور اللہ کی پناہ موت اس حال میں آئی کہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، موت اس حال میں آئی کہ زبان سے گالیاں جاری تھی، موت اس حال میں آئی کہ لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو ایسی زندگی کا کیا کہنا کہ زندگی تو عبادتوں میں گزرتے رہی اور اپنے آپ پر ہم مطمئن تھے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں اتنے صدقہ کرنے والا ہوں، اتنا میں نمازی ہوں، اتنا فلاح ہوں، اتنے حج کرنے والا ہوں، لیکن موت ایسی آئی ہے کہ پھر جس کا لوگ بھی بیان کرنا اس کو مشکل کرتے ہیں۔ تو ایسے موت کا اور ایسے خاتمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العبرۃ بالخواتین، اعتبار جو ہوگا اللہ کے نزدیک وہ خاتمے کا ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، اس کی ہم دعائیں جو کرتے رہتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اور آخری حالت جس کی اچھی ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو بندہ بن کر رہنا دنیا میں یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ چار پیسے آ جائیں، چار ہمارے پاس ڈگریاں آ جائیں اور کچھ مال و متاع آ جائے تو انسان کے اندر فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کے نیچر میں ہی اللہ نے بات کچھ ایسی رکھی ہے کہ وہ خود بخود بڑھتا جاتا ہے، اس کا نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے اور اس کے بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور نہ جانے اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں صرف چار پیسوں کی وجہ سے، چھوٹی موٹی دنیاوی ڈگری کی وجہ سے، اور تھوڑے بہت طاقت اور قوت کی وجہ سے، تھوڑے بہت دنیاوی پاور کی وجہ سے اس کا ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ شراب کی 100 بوتلوں کے اندر بھی ویسا نشہ نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ 100 کی نوٹ کے اندر اللہ نے ایسا نشہ رکھا ہے جیسے ایک شراب کی بوتل میں نشہ ہوتا ہے۔ شراب کی بوتل پینے والا پی کر نشے میں جھومنے لگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے بات کرنے کا لہجہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی چار پیسے کسی کے پاس آتے ہیں تو وہ رشتہ داریاں بھول جاتا ہے اور اپنوں کو بھول جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا لہجہ ختم، اس کو انسانیت اس کی ختم ہوتی جاتی ہے، اور نہ جانے وہ تکبر کے کس کس درجے پر چلا جاتا ہے۔ بزرگان دین نے اس دنیا کی حقیقت ہم کو بتا دی ہے، تکبر کی قباحت اور اس کی برائی بتا دی ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پچھلے جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان سے قبر کے اندر آرام کرتے ہوئے مصافحہ کیا تھا مدینہ منورہ میں۔ یہ واقعہ سنا ہوگا پچھلے جمعہ میں، انہی بزرگ کا ایک واقعہ آج بھی سنایا جاتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا اور ایک جنگلات کے دونوں طرف کھیت تھے، بیچ میں سے چھوٹا سا راستہ جو گزرتا ہے وہاں سے گزر رہے تھے، اور راستہ اتنا چھوٹا تھا کہ صرف اس میں سے ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا، اور بازو پورا نیچے کیچڑ۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ سامنے سے کتا آ رہا تھا اور یہ جا رہے تھے، پھر جب دونوں کتا اور یہ اللہ والے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو وہ حضرت سمجھ رہے تھے کہ کتا نیچے اترے گا اور میں گزر جاؤں گا، پھر وہ اوپر سے جائے گا،
یہ دل میں ان کے خیال آ رہا تھا. لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی. وہ کرامت تھی بزرگ کی، کتے کو زبان دے دی کہ اس کتے نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیچے اتروں گا اور آپ چلے جائیں گے. ایسا نہیں، آپ کیچڑ میں نیچے اتر جائیے، میں اوپر سے چلا جاؤں گا. تو بزرگ کہنے لگے، سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ، رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھ، تجھے اللہ نے شریعت کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ تجھے نماز ہے، نہ تجھے پاک رہنے کا حکم ہے. مجھے پاک رہنے کا حکم ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، کیچڑ میں اتر جاؤں گا، پوری گندگی ہے. تو نیچے سے چلا، تو نیچے اتر جا، میں یہاں سے گزر جاؤں گا، مجھے نماز کا مسئلہ ہے، مجھے پاکی کا مسئلہ ہے. تو اس کتے نے کہا کہ اچھا آپ نماز کا بہانہ بناتے ہیں، کپڑے کو گندا ہونے کا بہانہ بناتے ہیں. اگر یاد رکھو، وہ اللہ والے سے کتا کہہ رہا ہے، یاد رکھیے کہ اگر میں نیچے اتروں گا اور آپ یہاں سے گزر جائیں گے تو آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا اور آپ کا نفس موٹا ہوگا اور وہ سرکش بنے گا اور وہ ناچے گا اور وہ اترائے گا اور آپ سے کہے گا کہ دیکھو آپ کتے سے بہتر ہیں، آپ کتے سے بہتر ہیں. اس لیے کہ آپ جب گزر رہے تھے تو کتا نیچے اترا تھا اور آپ گزر رہے تھے. اس کی وجہ سے آپ کا دل گندا ہوگا، اس کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے آپ کا دل گندا ہوگا. اس لیے آپ ویسا مت کریے، بلکہ کپڑے کو گندا ہونے دیجیے. اس لیے کپڑے گندے ہوں گے، اس کو اتار کر دھو کر پھر پہن سکتے ہیں، لیکن دل گندا ہو گیا تو اس کو دھونا بہت مشکل ہے. یہ تکبر ہے، یہ اللہ والوں کو بتایا جاتا ہے. تو کتے کے ذریعے سے سبق سکھایا گیا اس ولی کامل کو، یہ امت کو بتانے کے لیے اور ہم سب کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، چھوٹا سمجھے. بڑائی کچھ نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ پانی کا بلبلا ہے، چل رہا ہے کپڑے بدل بدل کر. دنیا سے جائے گا کندھے بدل بدل کر، دنیا سے جائے گا کندھے بدل بدل کر. کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ سانس ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ آنا رک جائے سانس کا تو انسان ختم. سانس باہر آ گئی، اندر جانے رک جائے انسان ختم. انسان کی آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے، پردے کے اس پار کیا ہے اس کو نہیں دکھائی دیتا. انسان کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں اس کو جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے قیامت کے دن پھر اس کو اٹھایا جائے. یہ دعا پڑھتے ہیں جب قبر کے اندر مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہر انسان کو یہ بتانا ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو، بندہ بن کر زندگی گزارو. کچھ بھی ہو، تم آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، راکٹ کا سفر کرنے لگو، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جو خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جب زمین پر چلو مٹک مٹک کر مت چلو، اترا کر مت چلو. مرحا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر مت چلو. کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ سکو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم پہاڑ کی چوٹی کی اور بلندی پر چڑھ سکو. اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے قدم کے ایک مار سے اور پیر کے ایک جھٹکے سے زمین کو ٹکڑے کر دے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، اور کسی کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہو سکے. یہ اللہ کی چیز ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی تواضع کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں. پچھلے جمعہ میں جو شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا گیا تھا وہ ہمارے ان 2 جمعہ کے بیان کا اور ہمارے دینی گفتگو کا ایک خلاصہ سمجھیے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے 2 مصروں کے اندر سارے مضمون کے خلاصے کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو اور بندوں کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ویسا کرنا پڑے گا جیسا ایک درخت کرتا ہے، ایک دانہ کرتا ہے.
کہ پہلے اپنے آپ کو زمین کے اندر دفنا دیتا ہے، دھسا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب سرسبز اور شاداب ہو کر نکلتا ہے زمین سے تو دیکھنے والوں کی نظر میں خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، پھل دینے لگتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو کٹا کر اپنی لکڑیوں سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ذریعے سے، اپنی ذات سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اب تو اپنے آپ کو پہلے مٹانا پڑے گا، تو پھر ہمارے بول بھی میٹھے پھل کی طرح میٹھے ہوں گے۔ اس درخت کے سائے سے لوگ جس طرح فائدہ اٹھا رہے تھے، اس طرح ہمارے کردار سے، کیریکٹر سے اور اخلاق سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو جھلسا کر اپنے آپ کی خدمت کے ذریعے سے لوگوں کے فائدہ پہنچائیں گے جیسا وہ درخت پہنچاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر سارے 2 جمعہ کے بیان کا خلاصہ لے کر ہم جائیں کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، گناہ گار سے بھی نفرت نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، گناہ گار سے بھی نفرت نہیں کرنا ہے، گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نہیں۔ آج تو یہ وائرس کی وجہ سے موبائل کے اندر یہ رنگ ٹون ہی بنا دی گئی ہے کہ ہم کو بیمار سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کی بیماری سے بچنا ہے۔ یہ حکم تو ہمارے نبی 1400 سال پہلے دے کر گئے ہیں کہ گناہ گار سے نفرت مت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس لیے کہ کیا پتہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو جائے کہ پھر اس کا مقام ہم سے بڑا ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کریں۔ جس دن انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی اس دن سارے نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور تکبر پیدا ہوگا تو پھر یہ تکبر یاد رکھیں، یہ فرعون، حامان، قارون اور بڑے بڑے جتنے یہ نافرمان گزرے ہیں، یہ ان کی صفت تھی، اسی تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر شیطان نے تکبر کیا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے گمراہ ہوا اور سارے گمراہ لوگوں کا سردار بن گیا۔ اور تواضع آئے گا تو نیک ولیوں کی، اللہ والوں کی، نبیوں کی، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے تواضع۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع جیسی صفت سے مالا مال فرمائے، تکبر جیسی رذیل اور بری صفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہم سب کو بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔